بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو بھی اپنا تابع کرنا ہے، محبت میں مبتلا کرنا ہے، دل سے نفرت کو، کدورت کو، بغض کو، حسد کو دور کرنا ہے تو یہ وظیفہ کیجئے۔ بہت آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے محبتیں بڑھ جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا، اس کو کہیں غلط کرنے کی کوشش مت کیجئے گا۔ یہ کوئی جادو ٹونا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو جہاں مرضی کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے اسم کا ایک وظیفہ ہے، یہ وہیں پر اس کا اثر ہوگا جہاں پر جائز اور حلال ہوگا۔ بہن بھائیوں میں بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں، کدورتیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے معاملات درمیان میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت فضل فرما دیں گے، اللہ رب العزت کرم کر دیں گے اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی، دل دور نہیں ہوں گے، دل جڑ جائیں گے، آپس میں نفرتیں جتنی تھی، کدورتیں، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اخلاق ہے تو دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے، اور اگر ہم بد اخلاق ہیں تو ہمارے دوست بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں، قریبی دوست، قریبی رشتہ دار بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح محبت کے معاملات کیے، پیار کے معاملات کیے، شفقت کے معاملات کیے، ان کے ساتھ بھی نفرتیں نہیں کی، ان کو بھی دور نہیں کیا، اپنے قریب کیا ہے ان کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اور یہی اخلاق تھا کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے جانی دشمن بھی آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، جان کے دشمنوں کو بھی آپ نے امان دے دی۔ تو یہ اتنا بڑا اخلاق تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم جب اس نبی کے کلمہ گو ہیں اور اسی کے نام لیوا ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی اس اخلاق کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز اخلاق ہے، اخلاق ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی، اور ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور ہم ہر اس چیز کو پکڑتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نفرتیں، کدورتیں، لڑائیاں، جھگڑے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ خصوصاً میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری خواتین اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں، بہت سارے مرد اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ بیوی ہے وہ اچھا رویہ نہیں رکھتی، شوہر ہے اچھا رویہ نہیں رکھتا، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، اخراجات کا خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے یہ عمل ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ کسی بھی جائز اور حلال جگہ کے اوپر آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک چیز، اس عمل کے دو حصے ہیں، ان دونوں کو آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ دن کے اندر وقتاً فوقتاً سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں کئی مرتبہ یہ کریں، مطلب ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھ لی، پھر تھوڑی دیر بعد پڑھ لی، پھر پڑھ لی، 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر آپ 6 مرتبہ، 7، 8، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سورۃ الاخلاص کو پڑھیں۔ اور وہ جو مطلوبہ شخص ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست احباب جو بھی ہیں، ان کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیں، سورۃ الاخلاص کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جائے، اور باوضو ہو کر اپنے بستر پر آ جائیے، اور یا پھر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ جگہ پاک ہونی چاہیے، بیٹھنے والی بھی، آپ باوضو بھی ہوں اور جگہ بھی پاک ہو۔ تو وہاں پر آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک اسم یا ودود یا ودود یا ودود آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر آپ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ نے اس شخص کا تصور اپنے سامنے کر لینا ہے۔ اگر تو مطلب شوہر ہے، بیوی اس کے پاس ہے، پھر تو ظاہر تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیوی ہے، شوہر اس کے پاس ہے، تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، ایک کمرے کے اندر موجود ہے، ماں اولاد کے لیے کر رہی ہے یا باپ اولاد کے لیے کر رہا ہے،
ایک جگہ کے اوپر موجود ہے تو پھر تصور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پاس نہیں ہے اور تو پھر تصور کی ضرورت پڑے گی، تو آپ نے اس شخص کا تصور کر لینا ہے جو بھی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے، اس کو 101 مرتبہ پڑھیے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے سینے کے اوپر، تصور کے اندر ہی اس کے سینے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے، آخر میں پھر دروشی پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے پھر دعا کرنی ہے، چاہے آپ 1 منٹ کی دعا کریں کہ مولا کریم، میں اس شخص نے جو میرے ساتھ زیادتیاں کی یا میرے کے حقوق رکھے، یا اللہ میں ہر چیز کو معاف کر دیتا ہوں، آپ اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم کر دیں، میری محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیجئے۔ بس دعا آپ نے کرنی ہے۔ یقین مانیں، آپ یہ جو کام میں نے بتائے ہیں، یہ آپ کریں گے تو اللہ رب العزت کا ایسا فضل ہو جائے گا، ایسا کرم ہو جائے گا کہ محبت اتنی مضبوط اور پائیدار پیدا ہو جائے گی کہ کبھی بھی ان دلوں کے اندر نفرت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پورے یقین، پورے خلوص کے ساتھ کیجئے، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔